बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है गुनाहगार से नफरत नहीं, इस्लाह। आपने सुना कि एक शख्स गुनाहों में मुब्तला है या खुद अपनी आंखों से उसको गुनाह में मुब्तला देखा तो बेताल्लुक होकर गुजर गए कि जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दिल में नफरत और बेजारी की हल्की सी खलिश रह गई, मगर जल्द ही आपने जहन झटक दिया और अपने कामों में लग गए। बेशक वो गुनाहगार शख्स अपनी किए की सजा पाएगा और आप जिन अच्छे कामों में अल्लाह की रजा के लिए लगे हुए हैं इनका भरपूर सिला पाएंगे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि जिस शख्स को आपने गुनाहों की दलदल में फंसा देखा है और जिनकी तरफ से बेजारी और हकारत का जज्बा दिल में महसूस कर रहे हैं, क्या उसके साथ आपका ये रवैया सही है कि दिल में हल्की सी खलिश लेकर उससे बेताल्लुक हो जाएं और बगैर किसी हक के ये फैसला कर लें कि जो बोएगा वो काटेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में आपकी ये रविश अल्लाह को पसंद ना हो? दीन सर तसर खैरख्वाही का नाम है। उस गुनाहगार के साथ आपने क्या खैरख्वाही की? क्या इतना काफी है कि आप उससे बेताल्लुक रहें, अपना दामन बचाए रखें और खुद को उस गुनाह से महफूज रखकर ये इत्मीनान कर लें कि कल खुदा के हजूर आप कह देंगे कि परवरदिगार, मैंने उस गुनाहगार से ताल्लुक ही नहीं रखा और खुद को उसके शर से महफूज रखने की कोशिश भी की है, या उससे आगे भी इस गुनाहगार का आप पर कुछ हक है? वो गाफिल है और आप बाशऊर हैं। वो आखिरत से बेपरवाह है और आपको आखिरत की फिक्र है। वो दीन से नावाकिफ है और आप दीनी इल्म रखते हैं। उसको सौले माहौल नहीं मिल सका और आप सौले माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप पर उसका यह हक नहीं कि आप उसको आखिरत की सख्त पकड़ से बचाएं और गुनाह के बदतरीन असरात और होलनाक अंजाम से डराएं? क्या आपके नज़दीक उसका इम्कान नहीं कि वो आपकी नसीहत कबूल कर ले और तौबा करके खुदा की तरफ लौट आए? वो शख्स जिस गुनाह में मुब्तला है उससे अपना दामन बचाकर आपने समझ लिया कि आप उससे महफूज हो गए। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप और आप जैसा शऊर रखने वाले सारे लोग यही अंदाज़े फ़िक्र और अमल अपना लेंगे तो गुनाह बढ़ते चले जाएंगे और पूरा मुआशरा उसकी लपेट में आ जाएगा। आप भी उससे मुतासिर होंगे और आपकी नस्लें भी। गुनाह की कबाहत और शनात धीरे धीरे कम होने लगेगी। गुनाहों से मसालिहत और बर्दाश्त कर लेने की कैफियत बढ़ती चली जाएगी और नबी सादिक और अमीन के अल्फाज में आप गुनाह बतौर खुद ना करने के बावजूद गुनाह करने वालों ही में शामिल करार दिए जाएंगे। बात किसी और की हो तो आप सुनी अनसुनी भी कर देते हैं, लेकिन ये बात तो उनकी है जिनकी सदाकत पर आपका ईमान है और जिनके वास्ते से ही आप आखिरत में निजात का यकीन रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मकाम पर लोग गुनाहों में मुब्तला हों और कुछ ऐसे लोग वहाँ मौजूद हों जो उस गुनाह को बर्दाश्त ना कर रहे हों, तो वो गोया वहाँ मौजूद ही नहीं है। और जो लोग उन गुनाहों पर मुतमईन हों और उनको बर्दाश्त कर रहे हों, वो अगर मौका पर मौजूद ना भी हों तो भी वो गोया उन लोगों में ही मौजूद हैं। हदीस के इस साफ शफाफ आईने में अपने अमल और किरदार का चेहरा देखिए और ख़ुद ही फैसला कीजिए कि आप जो रवैया इख्तियार कर रहे हैं वो किस हद तक सही है और हकीकत में सही रवैया आपके लिए क्या है। सही रवैया सिर्फ ये है कि आप गुनाहगारों के गुनाह पर कुढ़ें और उसकी कुढ़न से बेचैन होकर उन भटके हुए बंदों को अंजाम बद से डराएं, गुनाह के असरात बद से बचाएं और अपने माशरे को गुनाहों से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश करें।
گناہ آپ کی بستی میں ہو رہا ہے یا محلے میں یا آپ کا کوئی پڑوسی اس میں مبتلا ہو، بہرحال آپ کی یہ اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے روکیں اور گناہ گار کے خیر خواہ بن کر اس کو گناہ سے بچانے کی فکر کریں، اور ہرگز خود کو اس سے بے تعلق رکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ کل خدا کے حضور پکڑے نہ جائیں گے۔ آپ کا پڑوسی کل خدا کے حضور میدان حشر میں آپ پر خیانت کا الزام لگائے گا اور آپ کے اس رویے پر رب سے فریاد کرے گا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، قیامت کے روز ایک شخص اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ کر یہ فریاد کرے گا، اے میرے رب، اس نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ جواب دے گا، پروردگار، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے اہل و عیال اور مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ تو فریادی کہے گا، پروردگار، یہ بات تو یہ سچ کہتا ہے، لیکن اس نے خیانت یہ کی کہ اس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا لیکن کبھی مجھے گناہ سے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو دین کا شعور اور حلال اور حرام کی تمیز دے کر اس ذمہ داری کے مقام پر کھڑا کیا ہے کہ آپ رب کی نافرمانی کو برداشت نہ کریں، لوگوں کو معصیت اور منکرات سے روکیں اور بھلائیوں کی ترغیب دیں، دل سوزی کے ساتھ، شیریں گفتاری کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور اس کوشش میں اپنے اثرات بھی استعمال کیجیے۔ اگر آپ نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو گویا آپ نے خیانت کی، اور آپ کا پڑوسی کل حشر کے میدان میں آپ سے اسی خیانت کا الزام لگائے گا، چاہے وہ آپ کے محلے کا پڑوسی ہو یا آپ کی بستی کا۔ ایک پہلو اور بھی قابل غور ہے کہ جب عام لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شعور رکھنے والے صرف اپنی ذات اور اپنے گھر کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور مبتلائے گناہ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، بلکہ اس سوچ سے خود کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، اور ان کے گناہوں کو برداشت کرنے لگتے ہیں، تو یہ گناہ اور رب کی نافرمانیاں بڑھنے لگتی ہیں اور دھیرے دھیرے پورے سماج اور بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور اب تو ذرائع ابلاغ کی مدد سے پورے ملک اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو موت آئے یہ سب لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن لوگوں کے درمیان بھی کوئی شخص گناہ کے کام کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو روک سکتے ہوں اور پھر بھی نہ روکیں، تو اس سے پہلے کہ یہ لوگ مریں سب کے سب خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ دراصل اللہ نے مومن کا وصف یہی بتایا ہے کہ وہ منکرات کو گوارا ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو روکنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ رب سے وفاداری کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ زمین پر رب کی نافرمانی کو برداشت ہی نہ کرے اور رب کی فرما برداری اور بھلائی کے پرچار پر لوگوں پر ہر ممکن ذریعے سے آمادہ کرے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا دور سعادت اس کی بہترین اور قابل تقلید مثال ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں قطعی طور پر خیر امت کے لقب سے یاد کیے گئے ہیں، اسی بنیاد پر ان کو اس لقب سے نوازا گیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ انفرادی طور پر بھی صحابہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی غافل نہیں ہوئے، ہر موقع پر نیکی اور اصلاح کے حریص رہتے تھے اور اس معاملے میں اپنا فرض اور دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے ہمہ دم مستعد رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو بارآور بھی کیا اور انہوں نے اپنی مخلصانہ کوششوں کے نیک نتائج سے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام کا رہنے والا ایک شخص اکثر آیا کرتا تھا،
پھر ایسا ہوا کہ بہت دن گزر گئے اور وہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی یاد آئی۔ لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ برے کاموں میں پڑ گیا ہے، پینا پلانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاتب کو بلایا اور اس کو ایک خط لکھوایا۔ یہ خط عمر بن الخطاب کی طرف سے فلاں ابن فلاں ابن فلاں شامی کے نام، تمہارے اس اللہ کی حمد و تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور زبردست احسان کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ خط لکھوا کر امیر المومنین نے اس شامی شخص کی طرف روانہ فرمایا اور اپنے پاس کے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب لوگ اس شخص کے لیے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ادھر اس شامی خطا کار کو جب امیر المومنین کا خط ملا تو اس نے اس کو بار بار پڑھا اور یہ کہنا شروع کیا کہ میرے رب نے مجھے اپنی پکڑ اور اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر مجھ سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ خط اس نے کئی بار پڑھا، رویا اور اللہ سے توبہ کی اور ایسی سچے توبہ کی کہ اللہ نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ انتہائی خوش ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھو کہ وہ بھٹک گیا ہے تو اس کو چھوڑ نہ دو بلکہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو۔ نیک اعمال میں توبہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور آپ کے ذریعے کسی کو اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو یہ آپ کی سب سے بڑی سعادت اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔